أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے انتہائی کرم کا رحم کا معاملہ یہ فرمایا کہ جب بندے گناہ کر کے میلے ہو جائیں تو وہ اپنے آپ کو اگر صاف کرنا چاہیں، پھر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیں، اللہ کی محبت کے زیر سایہ آنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اس کو یہ آج اس طرح سے کہا کرتا ہے، آج ہم جمعہ کے دن سب کے سب نہا دھو کر آئے ہیں، صاف ستھرے کپڑے پہن کر آئے ہیں، ہم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اپنے کپڑوں کو جان بوجھ کر خراب کرے، جان بوجھ کر میلا کرے۔ کرسی پہ بھی بیٹھنا ہو تو بھی اس پر ہاتھ پھیر کر رومال سے اس کو جھاڑ کر بیٹھتے ہیں کہ اس پہ گرد ہوگا تو وہ ہمارے کپڑوں پہ نہ لگ جائے۔ غرض یہ کہ نہا یا دھویا آدمی، صاف ستھرا کپڑے پہنا ہوا آدمی جب کسی جگہ پر بیٹھتا ہے تو اس کا خیال رکھتا ہے کہ گرد سے میرے کپڑے خراب نہ ہوں، اس لیے کہ صاف ستھرے ہیں۔ تو باوجود 70 احتیاط کرنے کے 2-3 دن کے بعد کپڑے گندے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سب کے کپڑے گندے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کپڑے جان بوجھ کے گندے کیے تھے؟ کسی نے نہیں، بلکہ جان بوجھ کے کوشش اس بات کی تھی کہ یہ گندے نہ ہوں، لیکن پھر بھی گندے ہو گئے۔ پسینہ آیا، تعفن پیدا ہوا، گرد لگا، میل جمع۔ تو اب کپڑے گویا جان بوجھ کے تو میلے نہیں کیے، لیکن کپڑے باوجود احتیاط کے پھر بھی گندے ہو گئے۔ اب جب کپڑے گندے ہو گئے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ان کو پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں۔ ابھی تو ایسا دور نہیں آیا کہ کپڑے استعمال کرو، پھاڑ کے پھینک دو، دوسرے پہنو۔ ڈسپوزل گلاس آ گئے، ڈسپوزل پلیٹیں آ گئی، ڈسپوزل کپ آ گئے، پیو پھینک دو، کھاؤ اور پھینک دو، لیکن پہنو اور پھاڑ دو ابھی یہ دور نہیں آیا۔ ہو سکتا ہے آ جائے۔ عورتیں تو دعا خرید رات دن یہی کر رہی ہوں گی کہ برتنوں میں تو یہ دور آ گیا ہے کہ کھاؤ پیو اور پھوڑ دو، پھینک دو، لیکن پہننے کے بعد کپڑے پھاڑ دیں، ابھی اس کا دور نہیں آیا۔ تو ہو سکتا ہے ان کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ جیسے کاتبوں نے جب ناک میں دم کیا کتابیں لکھنے والوں کے تو ان کی بددعا سے کمپیوٹر ایجاد ہو گیا۔ ان کی جو بددعائیں نکلی کاتبوں کے لیے تو اس کی وجہ سے کمپیوٹر ایجاد ہو گیا۔ اب جس کاتب نے ہوشیاری سے سیکھ لے کمپیوٹر تو وہ تو کامیاب ہے، اور جس نے نہیں سیکھا تو وہ پریشان ہے۔ تو کپڑے آدمی جان بوجھ کے میلے کیا نہیں کرتا، کپڑے میلے ہو جایا کرتے ہیں، اور جب میلے ہو جایا کرتے ہیں تو پھینکا نہیں کرتے بلکہ ان کو دھو لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان جان بوجھ کے گناہ کیا نہیں کرتا، گناہ اس سے نفس و شیطان اپنے غلبے سے کرا دیا کرتے ہیں، اور جب گناہ کرا دیا کرتے ہیں تو مایوس ہوا نہیں کرتے بلکہ توبہ کر لیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو۔ دیکھو خطاب ایمان والوں سے ہے، معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد گناہ نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ خود قرآن پاک میں اللہ پاک فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے میری ذات پہ یقین رکھنے والو، اے نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننے والو، ایمان تو تمہارا پکا ہو گیا، لیکن تم کچھ نہ کچھ حرکتیں ایسی کرتے ہو جس سے میری رحمت سے دور ہوتے چلے جاتے ہو، تو تم سچی پکی توبہ کرو۔
تاکہ میرے مقرب بن جاؤ، اور میں غفور الرحیم موجود ہوں۔ تو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنا بڑا آسان راستہ کھول دیا۔ بلکہ میں کہا کرتا ہوں، اپنے سبق کے طور پر سنایا کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہر نیک کام کے لیے نیک ہونا یہ مطلوب قرار دیا کہ ہر نیک کام کے لیے بندہ جی صاف ستھرا ہو، ہر عبادت کے لیے بندہ صاف ستھرا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف کامل رجوع کرنے والا ہو۔ جی ہر عبادت کے لیے صفائی ستھرائی قرار دی، لیکن نیکی قرار دی، لیکن توبہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے گنہگار ہونا ضروری ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے گنہگار بندوں کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کیا اور کہا ہے میرے بندو، اے گناہ کرنے والوں، گناہ سے مایوس ہونے والوں، مایوس مت ہو، میں غفور الرحیم رب موجود ہوں، تم میری طرف رجوع کرو، میں تمہیں پاک صاف کر دوں گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر پہلے لکھا ہوتا تھا جی کہ یہ ونڈو عورتوں کے لیے، عورتیں اس لائن میں لگیں، اور یہ اپاہجوں کے لیے ہیں، اور یہ کینٹ ایریا میں اگر ریلوے اسٹیشن ہو تو کہا یہ سولجر فوجیوں کے لیے، اور یہ جنرل ہے، یہاں کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے ونڈوز بنائی ہیں کہ ونڈو فور صلات، ونڈو فور زکوٰۃ، ونڈو فور حج عمرہ، اور ونڈو فور گنہگار۔ یہ ونڈو ایسی ہے جس میں عبادت نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، یہ ونڈو ایسی ہے کہ عبادت زکوٰۃ کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، یہ ونڈو ایسی ہے کہ یہ حج عمرہ کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور یہ ونڈو ایسی ہے جو میرے گنہگار بندے ہیں وہ اس ونڈو پر آ کر اپنی فائل پروسیس کریں، میں ان کی فائل کو قبول کروں گا۔ اللہ فرما رہے میں ان کو اپنا مقرب بندہ بنا لوں گا۔ بہرحال دوستو، توبہ استغفار کر کے ہمیں اپنے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہیے اور مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جس طرح سے جسم کی صفائی مطلوب ہے، طہارت مطلوب ہے، کپڑے کی پاکی مطلوب ہے عبادت صلات کے لیے، ایک مومن بندے کے لیے کپڑے کی پاکی صفائی مطلوب ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بننے کے لیے بندے کو چاہیے کہ توبہ استغفار کا کیمیکل اور صابن استعمال کرے، اللہ پاک دھو مانج کر اس کو کلین اور صاف کر دیتے ہیں۔ ابھی حج پر گئے تو کسی گروپ میں بیان چل رہا تھا، ہم نے کہا بھئی آپ حجاج کرام یہاں حج پہ آ رہے ہو اور کعبۃ اللہ کے ساتھ چکر لگاتے ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو ایک بگ واشنگ مشین بنا دیا ہے، جیسے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالتے ہیں اور وہ کچھ چکر لگا کے صاف ستھرا کر کے باہر نکالتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے عالم انسانیت کے انسانوں کے لیے اللہ پاک نے کعبۃ اللہ کو بگ واشنگ مشین بنایا کہ کوئی بندہ یہاں اترے اور 7 چکر لگائے اور اللہ تعالیٰ صاف ستھرا کر کے باہر نکالتے ہیں، جاؤ۔ اور حجاج کرام کا مجمع تھا، اور یہ عاجز حجاج کرام کے سامنے یہ بات کہا کرتا ہے کہ دیکھو بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو صاف ستھرے ہو کر باہر نکلتے ہیں، ہم بیت اللہ میں آئے ہیں، یہاں آ کر باطن کے اعتبار سے اگر ہم صاف ستھرے نہ ہوئے تو نفس و شیطان قہقہے لگائے گا اور کہے گا لو گئے تھے بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو صاف ہو کر آتے ہیں، اور یہ بیت اللہ گئے تھے تو بھی صاف ہو کے نہیں آئے، تو کتنی بڑی شرمندگی کی بات ہوگی۔ لہٰذا اپنے باطن کے اعتبار سے، نام اعمال کے اعتبار سے ہم یہاں سے صاف ستھرے ہو کر اپنے وطنوں کو لوٹیں۔ شیخ الحدیث حضرت شیخ ذکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر تحریر فرمایا کہ حجاج کرام میدان عرفات میں جاتے ہیں، میدان عرفات میں جاتے ہیں اور وہاں پچھلے گناہوں پر مکمل صفایا کروا کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور میدان عرفات میں جیسا کہ رات بھی عرض کیا تھا، میدان عرفات میں 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو حاجی حج پہ پہنچتا ہے اور میدان عرفات پہ کھڑا ہوتا ہے، وقوف کرتا ہے، تو غروب آفتاب کے وقت اللہ تعالیٰ تمام کو دھو مانج کے صاف کر دیتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی مومن بندہ یہ سوچے پتہ نہیں میرے اللہ نے مجھے معاف کیا کہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اس پہ سخت ناراض ہوتے ہیں کہ تو ہوتا کون ہے میرے بارے میں یہ سوچنے والا، میں نے معاف کیا کہ نہیں کیا۔
میری رحمت کا دریا بہا تھا، کیا تیرے گناہ بڑے ہیں یا میری رحمت بڑی؟ جاؤ بخشے بخشائے مزدلفہ کی طرف چلے جاؤ۔ تو ایسی گارنٹیڈ طور پر اللہ تعالیٰ وہاں معافی فرماتے ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حاجی استغفار کر کے تو آتا ہے لیکن توبہ کر کے نہیں آتا۔ حاجی استغفار کر کے تو آتا ہے، یعنی پچھلے گناہوں پر معافی کا قلم پھروا کے تو آتا ہے، لیکن یہ حاجی اگلے گناہوں پر پکی سچی توبہ کر کے نہیں آتا۔ اور یہی سے یہ سمجھ لیجئے، ایک ہے استغفار اور ایک ہے توبہ۔ استغفار کہتے ہیں پچھلے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے ندامت و شرمندگی کے ساتھ معافی طلب کرنا، پچھلے گناہوں پر معافی طلب کرنا، اس کو کہتے ہیں استغفار۔ اور توبہ کہتے ہیں، یہ ماسوا چیز ہے، یہ دوسری چیز ہے۔ توبہ کہتے ہیں سیم انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ کرنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو ہم لوگ استغفار تو کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، جی پچھلے گناہوں پہ معافی تو مانگ لیتے ہیں اور اللہ معاف بھی فرماتے ہیں، لیکن انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ نہیں کرتے۔ یہ دوستو ہمارے اندر بہت بڑی کمی ہے۔ ہم پچھلے گناہوں پر بھی معافی مانگے اللہ سے، اور انہی گناہوں کو آئندہ نہ کرنے کا مضبوط ارادہ اور عزم کریں، یہ ہے توبہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ پچھلی امت میں ایک نوجوان تھا جس نے 99 قتل کر رکھے تھے۔ تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ کوئی ایسا نیک آدمی ہے جو مجھے گناہوں پر معافی کا راستہ بتائے۔ کسی نے کہا کہ ایک راہب ہے، ان کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر آپ ان کے پاس بیٹھ کے توبہ کرو، وہ توبہ کا راستہ بتائیں گے۔ اب یہ شخص گیا اور کہا کہ بھئی میں نے 99 قتل کر رکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اب ایک سچا انسان بن کے زندگی گزاروں، تو کیا میرے لیے کوئی توبہ کا راستہ ہے؟ تو کہا 99 تم نے قتل کیے، پورے 99 کے؟ ہاں، کا کوئی راستہ نہیں ہے، اتنا بڑا گنہگار کبھی معافی پا ہی نہیں سکتا۔ اب یہ اٹھا، اس نے اس کو بھی ختم کر دیا کہ تو ہی پھر دنیا میں زندہ کیوں رہ کے کیا کرے گا، 100 پورے کر دیے۔ لیکن اندر ایک آگ لگ گئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی آگ لگ گئی تھی۔ پھر وہ نکلا، کہا بھئی کوئی راستہ ہے؟ کسی نے بتایا فلاں کے پاس جاؤ۔ ان کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے 100 آدمی قتل کر رکھے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کا میں محبوب بندہ بن سکتا ہوں؟ کوئی راستہ ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی رحمت سے کیسے مایوس ہوا جا سکتا ہے، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن آپ کو کچھ کام کرنا ہوگا۔ کہ وہ کیا؟ کہ ایک تو آپ اپنی بستی کو چھوڑو، جس بستی میں رہ کر آپ یہ گناہ کرنے کے عادی بنے ہیں، آپ اس بستی کو چھوڑ دو، اور ایک بستی کی طرف رہبری کی کہ وہاں نیک لوگ، متقی لوگ رہتے ہیں اس علاقے میں، آپ وہاں چلے جاؤ، ان کے درمیان رہو اور وہاں جا کر توبہ کر لو، اور بس اللہ اللہ کرو، اللہ کی طرف متوجہ رہو، اور ان گناہوں کو پچھلے سوچو بھی مت، اللہ غفور رحیم، اللہ تو معاف کر دیں۔ بس اس نے ارادہ کیا اور اپنے گھر سے نکلا۔ اللہ کی شان، ابھی کچھ راستہ طے کیا تھا، تقریباً آدھے راستے میں پہنچا تھا، اس کی موت آ گئی۔ موت آئی اور یہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اب آسمان سے 2 طرح کے فرشتے چلے، جیسے کسی جگہ حادثہ ہوتا ہے اور اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی ایمبولینسیں آتی ہیں، پولیس کی گاڑی آتی ہیں، ایسے دونوں طرح کے فرشتے چلے، عذاب کے فرشتے بھی اور نیک بندوں کی روح قبض کرنے والے، نیک لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے والے فرشتے بھی۔ اب یہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہمارے حوالے کرو، اس لیے کہ اس نے زندگی بھر گناہ کیے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے۔ اور یہ نیکی والے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نیک ارادے سے نکلا تھا اور خاتمے پر بندے کا اعتبار کیا جاتا ہے، لہذا یہ ہمارا کیس ہے، ہمارا پیشنٹ ہے ہوا ہے۔ اب دونوں میں منازع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو ایک نیک بندے کی شکل میں، انسانی شکل میں بھیجا، کہا بھئی کیا معاملہ ہے، کیا ہمارے درمیان میں یہ جھگڑا ہو رہا ہے؟ کہا ایسا کرو، آسانی کے ساتھ فیصلہ ہو جائے گا، حل ہو جائے گا، آپ اس کی دونوں طرف کی زمینوں کو ناپو، یہ کون سی زمین کے زیادہ قریب ہے، جس کے زیادہ قریب ہوگا اسی قوم کے ساتھ میں اس کا حشر ہوگا۔ اب دونوں طرف کی زمینوں کو ناپا گیا تو نیک بستی والوں کی طرف ایک بالش آگے نکلا، ایک بالش بڑھاوا نکلا، نیکوں کی جو بستی تھی اس طرف، تو وہ زمین کم تھی
اور گنہگار لوگوں کی جو زمین تھی وہ ایک بالش زیادہ تھی. تو کہا فوراً نیکی کے فرشتوں نے کہا کہ اس کا معاملہ ہمارے حوالے کرو، اس لیے کہ یہ کیس ہمارا ہے، کیونکہ نیک لوگوں کی طرف جو ہے اس نے رجوع کیا تھا اور ادھر ہی کو اس کی زمین بھی کم نکلی. اللہ کی شان، فوراً اس کا شمار نیکوں میں ہوا اور نیک فرشتوں نے اس کے ساتھ معاملہ کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی نیکی کے ارادے، نیکی کے عزائم اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہیں. اور کتابوں میں اس روایت کے تحت بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ یہ گرا تو تھا برابر سینٹر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے نیکی کے ارادے کی وجہ سے اس زمین کو سکوڑ دیا. جو نیکوں کی بستی کی طرف کی تھی اس زمین کو شارٹ کر دیا، سکوڑ دیا، لہٰذا یہ ایک بالش فاصلہ اس کا کم ہو گیا. اور ایک جگہ یہ بھی لکھا ہے کہ گرا تو بالکل سینٹر میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو پلٹی دے دی. جس وقت یہ گرا تو ایک بالش ادھر کو پلٹی دے دی، اس طرف کو نکلا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک ارادوں پر فیصلے ہوتے ہیں، نیکی کی طرف چلنے کے عزائم کی طرف فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے دوستو، نیک بننے کا ارادہ تو ہمیشہ اپنے دل کے اندر پال کے رکھو، اس کو پرورش کر کے رکھو. نیکی اور تقوی کا جذبہ ہمیشہ اندر رکھو. نفس و شیطان کے ورغلانے پر اگر ہم متقی نہ بھی بن سکے، ہمارے ارادوں پر اللہ فیصلہ فرما دے، ہمارے ارادوں پہ فیصلے فرما دے. بلکہ کتابوں میں تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک انسان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، اس نے ہمیشہ ہماری نافرمانی کی ہے، گناہ کرتا رہا ہے، اس کو جہنم میں لے جاؤ. فوراً فرشتے آئیں گے، نام اعمال درج کرنے والے، کہیں گے پیارے اللہ، اگرچہ یہ گناہ کرتا تھا لیکن تڑپ تڑپ کے یہ آپ سے معافی بھی مانگتا تھا اور یوں بھی کہتا تھا اللہ مجھے اپنا ولی بنا لیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے متقی بنا دیجیے. تو اللہ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں پھر بھی پوچھیں گے کہ یہ چیز اس نے کی تھی، یہ کام اس نے کیا تھا، یہ مجھ سے ولایت کا معاملہ کرتا تھا، ولایت کی دعا کرتا تھا، نیکی اور تقوی کی دعا کرتا تھا کہ پیارے اللہ اور ریکارڈ یہ سب چیزیں موجود ہیں. کہا یہ مجھ سے مانگتا تھا اور میں نے نہیں دیا، دینا کام میرا تھا، میری حکمت تھی، میری مصلحت تھی، قیامت لانا تھا، شر پھیلانا تھا، وہ میری حکمت تھی، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا. اور اس کے حصے کا کام یہ تھا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ اپنی اختیار سے، اپنی مرضی سے نیکی اور تقوی اللہ سے مانگتا اور اللہ کی طرف قدم بڑھاتا. اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لیکن میں نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. مجھ سے اس نے تقوی مانگا، مجھ سے اس نے نیکی مانگی، مجھ سے میری ولایت مانگی، میں نے نہیں دیا، میری حکمت تھی، میری مصلحت تھی، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام کیا، لہذا اس کو جنت میں لے جاؤ. تو دیکھیے، ارادوں پر فیصلے، دعاؤں پر فیصلے. جی، تو ہم ارادے ہمیشہ نیک رکھیں، ہم دعائیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی محبت کی، تقوی کی، پاکیزگی کی، اللہ کی ولایت کی کیا کریں. تو کریں گے نا دوستو انشاءاللہ. اور جس طرح سے ہم ظاہری اعتبار سے صاف ستھرا رہنا پسند کرتے ہیں، ظاہری اعتبار سے تقوی والا راستہ اختیار کرتے ہیں، اسی طرح سے ہم باطنی اعتبار سے اپنے باطن میں ہمیشہ توبہ اور استغفار کی جھاڑو لگاتے رہا کریں، ہمیشہ کلمہ پڑھتے رہا کریں، کلمے کا ورد کرتے رہا کریں، تاکہ باطن کے اندر جھاڑو لگتی رہے. یہ تو دوستو ہماری ہر وقت کی ہائے ہائے ہے نا، ہر وقت یہی شکوے، ہر وقت یہی شکایت، خرچے نہیں ہیں، خرچے پورے نہیں ہو رہے، یہ خرچ آ گیا، یہ آ گیا، وہ آ گیا، یہ آ گیا. یہ دوستو ہماری سوچ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام چیزوں سے فارغ کر کے رکھا ہے. ابھی 10ویں محرم کے دن کا واقعہ ہے. میں نے سورت سے ایک فلائٹ جہاز پکڑا، میں گیا حیدرآباد کے ہمارے متعلق ایک دوست ہیں، وہ بمبئی آئے ہوئے تھے، ان سے مجھے حیدرآباد میں ملنا تھا. دونوں کے درمیان ایک معاملہ طے تھا کہ ہم حیدرآباد میں ملیں گے، اس موضوع پہ گفتگو کریں گے. تو وہ کسی کام سے بمبئی آئے ہوئے تھے. انہوں نے میری ٹکٹ دیکھا اور اسی اعتبار سے فلائٹ بنائی کہ جس وقت آپ پہنچیں گے میں بھی 5-10 منٹ آگے پیچھے ایسی فلائٹ لے رہا ہوں کہ میں بھی وہیں پہنچوں گا اور ایئرپورٹ پہ دونوں مل لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میری فلائٹ تقریباً 3 بجے پہنچے گی، کہ حضرت میری 3:15 بجے 3:30 بجے پہنچے گی، تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کوئی مسئلہ نہیں، آپ آئیے. پھر کہا کہ تو پھر کھانا دونوں دوپہر کے ساتھ کھائیں گے. میں نے کہا 3-3:30 بجے کا وقت، بلکہ گھر پہنچتے 4 بجیں گے، یہ کھانے کا وقت نہیں ہے دوپہر کا.
میں کچھ بھی کر لوں گا, آپ جو ہیں اپنے. نہیں نہیں حضرت مجھے بھی تو کھانا ہے, میرے یہاں بھی تقریباً اتنا تو بج ہی جاتا ہے روزہ. ٹھیک ہے پھر ساتھ میں کھائیں گے. لیکن جس وقت یہ گفتگو ہو رہی تھی مجھے اس بات کا خیال نہیں تھا کہ وہ 10ویں محرم کا دن ہے اور اس دن روزہ رکھنا پسندیدہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا ہے. تو میں نے ایک میسیج ان کو وائس میسیج چھوڑا فون پر کہ میں تو روزہ رکھ کے آ رہا ہوں, لہٰذا میری آپ فکر نہ کریں, آپ اپنے کھانے کا نظام یہ جو کچھ آپ نے سوچا ہے اس کے مطابق چلیں. اللہ کی شان, ہوائی جہاز کے اندر میرے ٹکٹ میں پہلے سے میرے کسی دوست نے, جن کے ذریعے سے میں نے اپنا بورڈنگ پاس بنوایا, انہوں نے کچھ کھانا, یہ جو آج کل فلائٹیں چل رہی ہیں اس میں 2 طرح کی ہیں. بعض میں تو کھانے پینے کی چائے پانی کا پورا پیسہ پہلے ہی دے دیا جاتا ہے اور وہاں مفت میں آتا ہے. مفت میں کیا, پہلے سے پیسہ دیا ہوا ہے, کئی گنا پیسہ پہلے سے پے کیا ہوا ہے. بعض ایسی ہوتی ہے ٹکٹ سستا ہوتا ہے, اس میں اندر پیسے دے کر لینا ہوتا ہے یا پھر آن لائن بک کرنا ہوتا ہے. تو ٹکٹ تو ہم نے خریدا تھا اپنا, لیکن ہماری بورڈنگ کسی اور دوست نے بنائی, تو اس نے ایک سینڈوچ اور ایک جوس کی بوتل لکھوا دی. اب اس نے مجھے دیا, ایروسٹیس نے, وہ تو میرے پیسے کی گویا چیز تھی, ہم نے اس کو لے لی. وہ روزہ تھا, اس کو استعمال تو کر نہیں سکتے. ہم نیچے اترے ایئرپورٹ پر, ہم نے کہا اپنے ساتھی دوست سے کہ آپ کا روزہ کا میرا روزہ نہیں, میں کر لیجئے, یہ ہوائی جہاز سے توشہ لے کر آؤں, کھا لیجیے. خیر انہوں نے گاڑی میں رکھ لیا. باہر ان کے 2 بچے گاڑی لے کر انتظار کر رہے تھے. بیٹھے سیدھے ان کے آفس پہنچے. جو وقت نماز تھی ہم نے نماز پڑھی, اور مغرب کے وقت جب ان کے گھر کے چلے ہم گاڑی میں پھر دوبارہ بیٹھے, تو کھڑکی کے قریب میں ایک فقیر آیا, اس نے نوک کیا. تو انہوں نے, جو ہمارے دوست تھے, انہوں نے وہ جو توشہ رکھا ہوا تھا سینڈوچ اور جوس کی بوتل, کہا حضرت یہ آپ استعمال کریں گے؟ کہ نہیں, یہ تو میں نے آپ کو دے دیا ہے, آپ استعمال کریں. کہا فقیر کو دے دوں؟ کہ دے دیجیے. وہ سینڈوچ اور جوس کی بوتل وہ فقیر کو دے دی. فقیر نے خوشی خوشی قبول کیا. میں پورے راستے جب تک ان کے گھر گیا اس کو سوچتا رہا, پیارے اللہ آپ کیسے کریم ہیں. ایک فقیر کی قسمت کی روزی ہوائی جہاز میں اڑ رہی تھی, میرے ہاتھوں سے آپ نے اس کو نیچے اتروایا جی, اور وہ میرے کسی دوست کی گاڑی تک پہنچا. اس کے آفس کے باہر گاڑی جو پارک تھی اس میں رکھا رہا وہ توشہ. فقیر آیا اور اپنا رزق لے کے چلا گیا اور بھیجا اللہ نے. کیا نظام. فقیر آدمی زندگی بھر ہوائی جہاز میں سفر نہیں کر سکتا جی, لیکن اللہ پاک نے فقیر کی روزی جو ہوائی جہاز میں اڑ رہی تھی, اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا اور اس تک پہنچا. میرے بھائیوں, میری اور آپ کی قسمت کی روزی, خدا کی قسم, جب تک کہ ہم کھا پی کے ہضم کر نہ لیں دنیا سے ہمارا جنازہ نہیں اٹھے گا. حدیث پاک کا مفہوم ہے, اگر کوئی ہماری قسمت کی روزی کا دانہ کسی پہاڑ کے نیچے دبا ہوا ہے, جب تک پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ نہ ہو جائے اور وہ دانہ میرے اور آپ کے پیٹ تک نہ پہنچ جائے, نہ موت واقع ہوگی نہ قیامت واقع ہوگی. اس لیے دوستو, روزی کا وعدہ تو بڑے رب نے کیا ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها يعلم مستقرها مستودعها كل في کتاب مبین. اتنے عظیم رب نے روزی کا وعدہ کیا, ہم اس پہ بھروسہ نہیں کرتے جی. فیکٹری کا مالک, کمپنی کا مالک ہمیں کہتے ہیں بھائی 10-15 دن میں پیمنٹ آنے والا ہے اور میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا اور آپ جو ایڈوانس مانگ رہے ہیں وہ بھی دوں گا. تو آدمی چادر تان کے سوتا ہے, کیونکہ کمپنی کے مالک نے, فیکٹری کے مالک نے مجھے وعدہ کیا ہے. حالانکہ وہ ایک انسان ہے, جھوٹ بھی ہو سکتا ہے, بہکاوا بھی ہو سکتا ہے, بہلاوا بھی ہو سکتا ہے, اور اس کے پاس آگے سے پیمنٹ آئے گا تب دے گا نا, اور وہاں سے نہ آیا تو وہ کہاں سے دے گا. خود اس کو ضرورت ہے, وہ خود بھوکوں مرے گا. لیکن ہم انسانوں کے وعدوں پہ بھروسہ کرتے ہیں, انسانوں کے جی نظام پہ بھروسہ کرتے ہیں, اور رب کا اتنا بڑا نظام ہے, اللہ پاک نے اتنا بڑا نظام بنا رکھا ہے, ہمارا اس پر اعتبار نہیں, ہمارا اس پر اعتماد نہیں. میرے بھائیوں, ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں, ہم بار بار کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کو نیا کریں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر سچا یقین کریں اور کہیں پیارے اللہ میں آپ کا بندہ اور کمزور بندہ, اور آپ میرے رب اور قوی رب, قوی رب. دنیا کچھ نہیں کر سکتی اسباب کے بغیر, اور آپ سب کچھ کر سکتے ہیں بغیر اسباب کے, بغیر کسی اسباب کے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. میرے پیارے رب, میں کسی چلتے پھرتے آدمی کا بندہ نہیں ہوں, میں کسی چلتے پھرتے آدمی کا جی کی مخلوق نہیں ہوں. میں پیارے رب آپ کا بندہ ہوں, آپ کا بندہ. میں آپ کے فیصلوں پر پیارے اللہ اعتماد کرنے والا ہوں. میرے پیارے اللہ میرے ایمان میں اضافہ فرمائیے,
اور مجھے آپ کے وعدوں پر یقین رہنے والا مزاج عطا فرمائے۔ تو دوستو، وقت کی نماز پڑھیں، صاف ستھرے رہیں، ظاہری اعتبار سے بھی صاف ستھرے رہیں، باطنی اعتبار سے بھی صاف ستھرے رہیں، توبہ استغفار کر کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے والے بندوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مائک کون سا مائک دیا جائے؟ دعا سے پہلے تھوڑی سی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے۔ اعمال نہیں کچھ بھی، یہ حال ہمارا ہے۔ ایک تیری ہی رحمت کا اللہ سہارا ہے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا، دن رات گناہوں میں کٹتے ہیں میرے مولا۔ بدکار ہے مجرم ہے، بدکار ہے مجرم ہے، شیطان نے مارا ہے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ ہم سب کی خطاؤں پر ستاری تو کرتا ہے، ہم سب کی خطاؤں پر ستاری تو کرتا ہے۔ گر پردہ اٹھا مولا، گر پردہ اٹھا مولا، بس پھر تو خسارہ ہے۔ اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ محبوب کی امت پر مولا تو کرم کر لے، محبوب کی امت پر مولا تو کرم کر لے۔ تیری در چوکٹ پر دامن کو پسارا ہے۔ اللہ میرے اللہ،
اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ خالد جی دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ میرے پیارے اللہ، یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ اٹھائے جا سکے، اور یہ زبان اس قابل نہیں ہے کہ آپ سے کچھ سوال کر سکے۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب عطا فرما، اپنی ولایت عطا فرما۔ پیارے اللہ، تقوی پاکیزگی والی زندگی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ، ہم میں کا ہر شخص دنیا کے جھمیلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ کوئی کاروبار سے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی روزی روٹی کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے صحت کے اعتبار سے پریشان ہے، کوئی اپنے تعلقات کے اعتبار سے پریشان ہے۔ میرے پیارے اللہ، رحم کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما میرے پیارے اللہ۔ لیکن یہ تکلیف، یہ پریشانی ہماری کب پریشانی بنے گی کہ ہم اس میں پریشان رہیں کہ مجھے اللہ کی ولایت کیسے ملے، مجھے اللہ کی محبت کیسے ملے، مجھے نمازوں کی توفیق کیسے ملے، مجھے تہجد کی توفیق کیسے ملے، مجھے اللہ کے سامنے رونے دھونے کی توفیق کیسے ملے۔ میرے پیارے اللہ، یہ فکر تو ہم میں سے کسی کی بھی نہیں ہے۔ جو دیکھو وہ روزی روٹی کے رونے رو رہا ہے، جو دیکھو وہ کاروبار کے رونے رو رہا ہے، جو دیکھو وہ اپنی شادی بیاہوں کے رونے رو رہا ہے، جو دیکھو اپنے قرضوں اور مرضوں کے رونے رو رہا ہے۔ میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، ہم آپ کی محبت کے لیے کب تڑپنا شروع کریں گے کہ اللہ ہم تہجد نہ پڑھنے پر کہ اللہ کب اپنے نفس کو ملامت کریں گے، اور کب اپنے آپ کو بھوکا رکھیں گے کہ جب تو نے آج اٹھ کے نماز نہیں پڑھی، جب تو نے تہجد نہیں پڑھی، تجھے کیا حق ہے کہ تو چائے پیے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرے۔ تو شرم تو کر، ہم اپنے نفس کو کب ملامت کرنے والے بنیں گے، ہم اپنے نفس کو کب نصیحت کرنے والے بنیں گے کہ جب تو نے اللہ کے دربار میں رات کو 2 رکعت نماز پڑھ کر سجدہ شکر ادا نہیں کیا، تو اس قابل کہاں ہے کہ تجھے اللہ کی نعمتیں میں کھلاؤں؟ آج تجھے میں بھوکا رکھوں گا۔ میرے پیارے اللہ، ہم کب اپنے نفس کو سزائیں دینے والے بنیں گے؟ میرے پیارے اللہ، ہمیں ولایت کا نور عطا فرما، سجدوں کا سرور عطا فرما، تلاوت کی حلاوت عطا فرما، ظاہری باطنی ہر طرح کی پریشانیوں سے ہم تمام کو نجات عطا فرما۔ کہ اللہ، گھر گھر جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، اللہ جنت کا نمونہ بنا دیجئے، لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیجئے، نفرتوں کو ختم کر دیجئے، محبتیں عطا فرما دیجئے، دلوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔